شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل اسی مسئلے پر زیادہ بات کی جا رہی ہے، اور کیوں نہ کی جائے۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو لے کر سوال اٹھتا ہے تو جواب تو دیا ہی جاتا ہے، پھر چاہے وہ ایک پوسٹر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم سب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کیوں نہ کریں، سینکڑوں وجہ ہے محبت کرنے کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے واحد شخص تھے جن کا اخلاق اتنا عمدہ تھا کہ آج تک کوئی شخص آپ کے اخلاق تک نہیں پہنچ سکا اور نہ پہنچ سکے گا۔ سیکریفائس کرنا کوئی آپ سے سیکھے، محبت کرنا کوئی آپ سے سیکھے، غریبوں سے محبت کرنا کوئی آپ سے سیکھے، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کوئی آپ سے سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے، اور بہترین وہی لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بار دشمنوں کی ایک فوج نے مدینے پر چڑھائی کی۔ اس فوج کے سردار کا نام دشور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ مسلمانوں کی فوج کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ دشمن ڈر کے مارے پہاڑ میں چھپ گئے اور مسلمان ایک کھلے میدان میں ٹھہر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے ہٹ کر دور ایک پیڑ کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ دشور نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے سو رہے ہیں تو وہ تلوار لے کر آ کھڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہنے لگا، اے محمد، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ یہ سنتے ہی دشور کا بدن کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور اس سے کہا، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ دشور شرمندہ ہو کر بولا، کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پھینک دی اور فرمایا، رحم کرنا مجھ سے سیکھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر دشور اسی وقت اسلام لے آیا۔ دشور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر اسلام لے کے آیا، اخلاق دیکھ کر ایمان لے کے آیا۔ اسی طرح نہ جانے کتنے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ان سے ملاقات کر کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں ہی امپریس ہو جاتے تھے۔ بہت سے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑے کی نیت سے آتے تھے، لیکن جب آپ سے ملتے تھے، آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے بیہیویئر کو دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم قربان، ہماری جانیں قربان، ہمارے اہل و عیال، ہمارے والدین قربان اور ہمارے مال دولت قربان۔ پہلے کے صحابہ اکثر یہی بولا کرتے تھے، اور ہم سب بھی یہی بولیں گے اور بولتے رہیں گے ہمیشہ۔ ناظرین، جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھا کریں، حدیثوں کو سنا کریں، حدیثوں کو پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔